بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 آیات پڑھی، ان کا کوئی جواب نہیں. ان کا جواب کہ جو روح نکل گئی وہ قیامت تک بدن میں نہیں آئے گی. یہی تو جھگڑا ہے، بدن میں روح قیامت کو آئے گی. اور یہ آیت پڑھی اخرجت الارض واسقالھا، زمین قیامت کے دن مردوں کو نکالے گی اور آپ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں. آیت پڑھی اذا النفوس زوجت، نفسوں کو ملایا جائے گا. قیامت کے دن روح اور جسم کا جوڑا ہوگا. جب یہ قیامت کے دن ہوگا آپ کہتے ہیں ابھی ہوتا ہے. 5 آیات پڑھی، ساری ہمارے عقیدے پر تھی. ابھی میں 6ٹھی آیت پڑھنے لگا ہوں. ربنا امتنا نصرتین واحییتنا نصرتین فاعترفنا بذنوبنا. اس آیت کے تحت اٹھاؤ در منصور کے اندر لکھا فاحیاہم اللہ تعالی فاماتہم ثم یحییہم اللہ الی یوم القیامہ. پھر اللہ زندہ کرے گا. مولوی صاحب سنیں، پھر آپ کہیں گے نہیں آپ نے بیان کی. 6ٹھی آیت قرآن کی لکھا ہے کہ قیامت کے دن زندہ کرے گا. آپ کہتے ہیں قبروں میں زندہ ہو جاتے ہیں. ابھی میں 7ویں آیت پڑھنے لگا ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب قرآن کہتے ہیں نفس مطمئنہ تو کہاں پر جا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قرآن کہتا ہے کہ روح کو کہا جاتا ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو جا. ابھی اسی طرح میں پڑھنے لگا اپنے عقیدے پر 8ویں آیت الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، زندوں کو اور مردوں کو. اس آیت کے تحت تفسیر کبیر کے اندر لکھا، تمام عربی تفسیروں میں لکھا ظہرھا للاحیاء وبطنھا للاموات. زمین کا اوپر والا حصہ زندوں کے لیے اور نیچے والا حصہ مردوں کے لیے. آپ کہتے ہیں نیچے بھی زندہ ہوتے ہیں اوپر بھی زندہ. ایسی آیت قرآن سے آپ ایک دکھائیں. 9 آیات ہو گئی. 10ویں آیت انہ ہوا یبدی و یعید، وہی اللہ پیدا بھی کرتا ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا. دوبارہ قیامت میں بھی زندہ کرے گا، قیامت میں پیدا کرے گا. یہ ترجمہ ہے تھانوی صاحب کا. 10 آیات ہو گئی. آپ کہہ رہے تھے کہ نبی کے لیے میت کا لفظ موت کا لفظ، میں انہ کا میتم و انہم میتون. قرآن نے کہا نمبر 2 افہم متا فہم الخالدون. اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ فوت ہو جائیں گے، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ان پر بھی موت آئے گی. نمبر 3 فاماتہ اللہ مئۃ عام، حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کہ اللہ نے اس کو موت دی 100 سال تک. اسی طرح ترمذی شریف کے اندر پورا باب موجود ہے، باب الاضحیۃ عن المیت، میت کی طرف سے قربانی کرنا. اس باب کے اندر حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. اور باب کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب سنیں حضرت علی کا عقیدہ. امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت سمجھتے اور اضحیۃ عن المیت، میت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود، بخاری کے اندر قبل النبی وہو میت. حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بوسہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت تھے. آپ نے کہا کہ دنیا کی کسی کتاب سے دکھا دیں جناب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے لیے میت کا لفظ دکھا دیں قبر کے اندر. یہ تفسیر قرطبی ہے، کاش اس کی کبھی زیارت کی ہوتی. جلد نمبر 11 صفحہ نمبر اس کا ہے 98، صفحہ نمبر 98. اس کے اندر لکھا یوم ابعث حیا والسلام علیہ یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا. یہ بھی آپ کو پتا ہو، آپ کی عبارات اس قسم کی، ورنہ میں علمی بحث نہیں کرتا. حین یہ حال بن رہا ہے ابعث کی ضمیر سے، اور قانون یہ ہے کہ حال اور ذوالحال کے اندر اقتران زمانی ہوا کرتا ہے. یعنی بعثت اس دن ہوگی، زندگی اس دن ملے گی جس دن بعثت ہوگی، اور اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. تو یہ آیت بتاتی ہے زندگی بھی نبی کو ملے گی قیامت کے دن. اب اس آیت کے اندر لکھا ہے یعنی لأن له احوالا ثلاثه في الدنيا حيا وفي القبر ميتا. قبر کا لفظ بھی ہے اور میت کا لفظ بھی ہے. یہ کہہ رہے تھے نہیں کسی نے لکھا، کاش کبھی تفسیر کبیر اٹھائی ہوتی امام راضی کی. تمام انبیاء کے لیے لکھا ہے وکل الانبیاء علیہم السلام یکونون عند مبعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم من زمرۃ الاموات. تمام انبیاء جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تمام انبیاء کیا تھے؟ میت تھے. تمام انبیاء اس وقت میت تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ کہتے ہیں حیات الانبیاء، یہ کہتے ہیں وفات الانبیاء. تمام انبیاء کے لیے لکھا ہے. اسی طرح ہدایہ کے اندر لکھا ہے الیوم کما وضع. اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہے جس طرح رکھے گئے. جب قبر مبارک میں آپ کو رکھا گیا بدن میں روح نہ تھی، بدن صحیح سالم تر و تازہ موجود تھا. آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک محفوظ ہے، بدن کے اندر روح نہیں ہے، وہ روح قیامت کے دن آئے گی. اور ہمارا عقیدہ یہ بھی سن لیں، ہمارا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت اگر کوئی پانی کا قطرہ جسم پر رہ گیا تھا، اب بھی وہی صحیح سالم اسی طرح محفوظ ہوگا. اور پھول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو تشبیہ دینا یہ بھی آپ کی توہین ہے. پھول کے اندر وہ تر و تازگی کہاں سے آئی جو میرے نبی کے بدن کے اندر ہے؟ جناب محترم اسی طرح لأن حرمتہ میتا کحرمتہ حیا، یہ لکھا ہے صاف تفسیر روح المانی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت ہیں اور آج بھی وہاں پر جا کر احترام اسی طرح کرنا ہے جس طرح زندگی کے اندر. یہ انبیاء کے لیے میت کے لفظ کے حوالے آ رہے ہیں. آگے سنیں ان الانبیاء لو کانوا فی الحیات لوجب علیہم الایمان. تفسیر کبیر کے اندر لکھا 20 سے زائد میں نے حوالے دکھائے. کتنے؟ 20 سے زائد حوالے سب نے لکھا ہے ان کتابوں کے اندر کہ تمام انبیاء قبروں کے اندر مردہ ہیں. وفی القبر میتا کے لفظ آئے.
اور مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت تبھی وارد نہیں ہوئی جیسے آپ زندہ تھے اسی طرح اب بھی زندہ ہیں، یہ بات صریح البطلان ہے۔ جو کہے اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہیں، یہ صریح البطلان۔ یہ علماء دیوبند میں سے مفتی کفایت اللہ صاحب کا عقیدہ۔ آپ نے کہا کسی نے سما کا انکار نہیں کیا، اٹھائی یہاں پر موجود ہوگی فاتحہ کا صحیح طریقہ، اس پر تقریر موجود ہے حسین احمد مدنی صاحب کی، مفتی کفایت اللہ صاحب کی، مفتی محمد شفیع صاحب کی، قاری محمد طیب صاحب کی، 40 سے زائد اس کے اندر اکابرین کے حوالے موجود ہیں۔ ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کا ہے صفحہ نمبر 97، اس کے اندر لکھا ہے کہ قانون یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں سن سکتے، البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ آپ کہیں گے اس میں اختلاف ہے، انبیاء کی بات ہے۔ آگے لکھا اور دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنتے۔ یہ کتاب لے لیں، میں انشاءاللہ آپ کو تحفہ دے کر جاؤں گا۔ اگر آپ مانتے ہیں 40 سے زائد علماء دیوبند کا عقیدہ، یہ کتاب انشاءاللہ میں آپ کو مناظرے کے آخر میں تحفہ دیتا ہوں۔ سب حضرات دیکھ رہے ہیں، کاش آپ بھی کوئی کتاب ہمیں تحفہ دے جس کے اندر یہ کتاب آپ کو میں تحفہ دوں گا، یہ آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ابھی آپ نے کہا کہ قرآن کی